قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے کتنا دل آویز اور خوبصورت، اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، اپاہج اور کمزوروں کو، بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کو کھانا دینا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تذلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے۔ تم ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی تذلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنو گے تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے ہمیں سرا و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں۔ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کرو گے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم ترغیب کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کی تصویر نہ آنے پائے۔ ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو یہ بڑی باریک چال ہے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے، تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے۔ تو یہ اپنے آپ سے پوچھے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے، اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو رک گئے، کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دی۔ تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا
کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، عزت نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا، اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا۔ اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔